بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب ہم اپنے ارد گرد موجود اس دنیا کے شب و روز اور رہن سہن کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو یہ بات واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ ہر دور میں اور بالخصوص موجودہ انتہائی ترقی یافتہ سائنسی دور میں بے پناہ دنیاوی وسائل کے باوجود انسان کو پرسکون زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی عقیدہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو ذہنی سکون اور قرار کے لیے اختیار کیے گئے عقیدے کے مطابق متعارف کرائی گئی لازوال ہستی کے ساتھ ذہنی تعلق قائم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس ہستی کا نام کچھ بھی رکھا جائے، مثلاً اللہ، خدا، ایل، ایلیہ، یزدان، نویل، دیوتا، نروان، بھگوان، ایشور، گاڈ، نیچر وغیرہ۔ دراصل تمام الفاظ کا مطلب اللہ ہے۔ جسے کسی نے نہ بنایا ہو وہ اللہ ہے۔ اللہ کی تعریف سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص میں ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سورہ اخلاص اللہ کا نسب ہے۔ تمام آسمانی کتابوں اور دیگر کتابوں میں عبرانی، سریانی، کلدانی، حمیری، عربی اور دیگر اقوام کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن ان تذکروں میں یہ بات نمایاں نظر آتی ہے کہ اللہ لازوال ہستی کا تصور ہمیشہ غالب رہا ہے، اور جو لوگ اس لازوال ہستی کو پورے خلوص کے ساتھ دل و دماغ کے ساتھ پکارتے ہیں تو وہ لازوال ہستی اپنی تمام تر رحمت اور قدرت کے ساتھ پکارنے والے کی پکار سنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس کائنات میں موجود ہر انسان، چاہے وہ جس مذہب یا عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کائنات میں کسی مافوق الفطرت ہستی کو بہرحال تسلیم کرتا ہے اور مشکل میں، تکلیف میں اسی کو پکارتا ہے۔ اس بات کو اس طرح بھی دیکھتے ہیں کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی عقیدہ ہو۔ جسمانی گوشت پوشت میں بند انسان مجبور ہے کہ وہ ایک مرکز کے گرد گھومتا رہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان مرکزی کردار متعین کیے بغیر زندگی گزار سکے۔ انسانی زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ انسان کے لیے کسی عقیدے پر اپنی مرکزیت رکھنا ضروری ہے۔ کوئی باہوش و حواس انسان عقیدے کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تمام مذاہب عالم کی بنیاد ہے کہ بندے کو عقیدے کے مضبوط اور مستحکم بندھن میں باندھ دیا جائے۔ دراصل انسان کی بنیادی کمزوری یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ہونا لازمی ہے۔ اس کے لیے ایسی ذات یا ہستی کو ماننا ضروری ہے جو بظاہر نظر نہ آئے لیکن ہر جگہ موجود ہو، یا پھر اس طرح بھی ممکن ہے کہ ایسی صاحب باطن ہستی سے اپنا ذہنی تعلق مضبوط کر لیا جائے، یعنی ذہنی مرکزیت قائم کر لی جائے جس ہستی کا اللہ کے ساتھ مکمل رابطہ قائم ہو۔ دوسرے لفظوں میں ہر انسان کو زندگی میں حادثات، پریشانیاں، تکلیفیں، راحتیں اور آسانیاں آتی جاتی رہتی ہیں۔ آدمی حادثات اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے کسی ایسی ہستی کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے جس سے اس کو راحت کی ضمانت مل سکے۔ اسے عقیدے کا نام دیا جاتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ انسان جس راستے پر چلتا ہے اس کے نشیب و فراز سامنے آ جاتے ہیں۔ اس طرح انسان جس ہستی کے جتنا قریب ہوتا ہے اسی مناسبت سے اس ہستی کی طرف سے فکر منتقل ہو جاتی ہے۔ عقیدے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان غیر ارادی طور پر مثبت طرز فکر کو اپنا لے۔ ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقیدہ وہ مرکزیت ہے جس میں شک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کسدیوں کے قدیم شہر اور میں ہوئی، جو جنوبی عراق میں فرات کے کنارے بابل اور نینوا سے پہلے آباد تھا۔ محل وقوع کے اعتبار سے یہ مقام آج کل تل ابیب کے نام سے موسوم ہے۔ لفظ ابراہیم اب اور راہم سے مرکب ہے جس کے معنی مہربان باپ کے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طارح کا انتقال حضرت ابراہیم کے بچپن میں ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم کی پرورش ان کے چچا نے کی۔ چچا کے تراشے ہوئے بت بادشاہ اور اعلیٰ حکومتی عہدیدار پوجتے تھے، اس لیے انہیں آدار کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔
آدار کلدانی زبان میں بڑے پجاری یا موبت کے محافظ کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آزر کے نام سے کیا ہے۔ چونکہ عربی زبان میں باپ اور چچا کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے قرآن مجید میں آزر کے لیے ابی یعنی اس کا باپ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تل ابیب ملک میں ان دنوں ستارہ پرستی کی جاتی تھی۔ ارواح پرستی بھی ان کے عقائد میں شامل تھی۔ اللہ پر ان کا اعتقاد تھا لیکن ستاروں کو خدا کا شریک سمجھتے تھے۔ 3 وقت ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس قوم کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر ستارے میں ایک روح آباد ہے اور روحیں نیک یا بد ہوتی ہیں۔ بری روحوں کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ نظر و نیاز، چڑھاوے اور بھیٹ دینے سے خوش ہوتی ہیں۔ نیک روحوں کو خوش کرنے کے لیے رقص و سرور اور گانا بجانا ان کا معمول تھا۔ 20 معبود اور بت مندروں میں رکھے تھے۔ روزی دینے والا، می برسانے والا، اولاد دینے والا، تندرستی عطا کرنے والا اور مختلف حاجات کے لیے الگ الگ بت تھے۔ برٹش میوزیم اور فلاڈیلفیا امریکہ کے میوزیم کی مشترکہ ٹیم نے اس شہر کے آثار دریافت کیے ہیں۔ وہاں سے ملنے والے کتبات کے مطابق تقریباً 5000 بتوں کے نام ملے ہیں۔ ہر شہر کا ایک محافظ خدا تھا جو دوسرے معبودوں سے زیادہ محترم سمجھا جاتا تھا، اور شہر کا خدا چاند دیوتا تھا۔ شماش یعنی سورج دیوتا دارالحکومت کا محافظ بت تھا۔ بادشاہ کو سورج دیوتا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اپنی آمدنی کے علاوہ غلہ اور دوسری چیزیں مندر میں نظر کرتے تھے۔ باغ، مکانات اور زمین مندر کے لیے وقف تھیں۔ پجاری کے فیصلے خدا کے فیصلے سمجھے جاتے تھے۔ بادشاہ کی پرستش کی جاتی تھی اور دربار شاہی میں سجدہ کیا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پیشتر بادشاہ وقت نمرود نے خواب دیکھا کہ آسمان میں ایک بہت بڑا اور روشن ستارہ چمک رہا ہے۔ شاہی نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ مملکت میں اس سال ایسا بچہ پیدا ہوگا جو سلطنت کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ بادشاہ نے شاہی فرمان کے ذریعے ملک بھر میں حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ اس سال پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ عوشہ ایک غار میں روپوش ہو گئیں۔ وہیں آپ کی ولادت ہوئی اور بچپن گزرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سینہ شعور کو پہنچے تو ہر طرف بت پرستی اور ستارہ پرستی ہو رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ پتھر کی مورتیاں میرا چچا اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اور جس طرح اس کا دل چاہے ناک، کان، آنکھیں اور دیگر اعضاء تراش لیتا ہے۔ پھر یہ بت مندروں میں چھوٹے سے اونچے چبوترے پر رکھ دیے جاتے ہیں جہاں بادشاہ اور ارباب اقتدار ان بے جان مورتیوں کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہیں اور انہیں سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات سے بہت فکر مند تھے کہ لوگ بے جان مورتیوں اور بے حس و حرکت مجسموں کی پرستش کیوں کرتے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نور فراست سے نوازا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ بت سنتے نہیں، دیکھتے نہیں اور نہ کسی بات کا جواب دیتے ہیں، کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچاتے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اندر تفکر کا پیٹرن متحرک تھا۔ انہوں نے سوچا جو شے اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتی، ہل جل نہیں سکتی، اس سے یہ امید وابستہ کرنا کہ یہ مجھے فائدہ پہنچائے گی یا کسی قسم کا نقصان پہنچانے کا باعث بنے گی، وقت کا ضیاع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود ساختہ بتوں کو کسی بھی طرح پرستش کے لائق نہیں سمجھتے تھے۔ وہ تفکر کرتے تھے کہ اتنی بڑی کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے، ہر شے قاعدے اور ضابطے کے ساتھ حرکت میں کیوں ہے، کون ہے جو مقررہ وقت پر دن طلوع کر دیتا ہے، کون ہے جو دن کے اجالے کو رات کی تاریکی میں بدل دیتا ہے، وہ ہستی کون ہے جو درختوں پر پھل پھول اگاتی ہے، کون ہے جو بارش برساتا ہے، زمین کی کوکھ سے کھیتیاں اگاتا ہے، قادر و محیط ذات کون ہے جس کے اشاروں پر کائنات کا ہر فرد، ہر جز اپنے اپنے دائرہ کار میں متحرک ہے۔ یہ کیسا نظام ہے کہ کہیں بھی اختلاف واقع نہیں ہوتا اور کوئی نظام کسی دوسرے نظام سے نہیں ٹکراتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے، جو لوگ اللہ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اللہ ان پر اپنے راستے کھول دیتا ہے۔ چچا آزر کو جب پتہ چلا کہ بھتیجا ستاروں کی پرستش اور خود ساختہ خداؤں کے خلاف جذبات رکھتا ہے تو اس نے ابراہیم سے پوچھا، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں استفسار کیا، اے میرے چچا، کیوں پوچھتا ہے جو چیز نہ سنے، نہ دیکھے، نہ کام آوے؟ چچا آزر نے یہ سنا تو غضبناک ہو کر بولا، ابراہیم، میرے معبودوں کا انکار نہ کر، یاد رکھ اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وحدہ لا شریک کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا، میں آپ کے تراشیدہ بتوں کو اپنا معبود نہیں مان سکتا، یہ مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ میں ان سے کسی قسم کا خوف اور خطرہ محسوس کرتا ہوں، یہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، میں صرف اس ہستی کو معبود مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور سیدھی راہ دکھائی، جو مجھ کو کھلاتا پلاتا اور رزق دیتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے، اور جو میری زندگی اور موت کا مالک ہے، اور خطا کاری کے سبب جس سے میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ مجھے بخش دے گا، اور میں اس کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے اللہ، تو مجھ کو فیصلے کی قوت عطا کر اور مجھے نیکوکاروں کی صف میں داخل کر۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑے دیوتا کے ہیکل میں چلے گئے اور اس سے کہا، میں تم سے مخاطب ہوں، تم میری بات کیوں نہیں سنتے، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہیکل میں موجود سب بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے کندھے پر ہتھوڑا رکھ کر واپس چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل صاحب اقتدار لوگوں اور خود نمرود پر بجلی بن کر گرا۔ وہیں اس عمل سے عوام الناس کے دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرأت اور حوصلے کی دھاک بیٹھ گئی۔ بادشاہ کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشی ہوئی۔ مذہبی پیشواؤں نے باروب آواز میں پوچھا، اے ابراہیم، تو اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کرتا ہے اور ان مقدس بتوں کو معبود ماننے سے کیوں منکر ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اللہ ساری کائنات کا تنہا مالک ہے، ہم سب اس کی مخلوق ہیں، پتھروں اور لکڑیوں سے بنائے ہوئے بت خدا نہیں ہیں، یہ تو اپنی سلامتی اور حفاظت کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں، پرستش کے لائق وہ ہستی ہے جو کسی قسم کی احتیاج نہیں رکھتی اور تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ بادشاہ نمرود چالاک آدمی تھا، اس نے کہا، اگر میرے علاوہ کوئی رب ہے تو اس کا ایسا وصف بیان کر جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرا رب موت و حیات پر قادر ہے۔ نمرود بولا، زندگی اور موت میرے قبضہ قدرت میں بھی ہے۔ اس نے ایک قیدی جس کو سزا کا حکم ہو چکا تھا جان بخشی کر دی اور دربار میں موجود ایک شخص کی گردن مار دینے کا حکم صادر کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا، کائنات کا ہر ذرہ میرے رب کا محتاج ہے، سورج اس کے حکم سے ہر روز مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود یہ سن کر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیوتاؤں کی توہین کا مرتکب قرار دے کر آگ میں ڈالنے کا حکم جاری کیا۔ کئی روز تک آگ کو دہکایا گیا، یہاں تک کہ آگ کی تپش سے ارد گرد کی چیزیں خاکستر ہو گئیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں رکھ کر آسمان سے باتیں کرتے ہوئے شعلوں میں پھینک دیا گیا۔ ابلیسی طرز فکر کے حامل لوگوں نے آگ کو شر اور تخریب میں استعمال کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، لیکن خالق کائنات نے حکم دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم کو شام کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ روایت کے مطابق شام کے بادشاہ کی لڑکی حضرت ہاجرہ سے آپ کی شادی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 85 سال کے تھے لیکن ابھی تک لاولد تھے۔ آپ نے بارگاہ رب العزت میں یوں دعا کی، اے میرے رب، بخش مجھ کو نیک بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کو اپنے بیٹے اسماعیل سے بے حد محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ اور اکلوتے بیٹے کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ قرآن مجید نے اس مقام کو وادی غیر ذی زرع کہا ہے۔ بنجر اور پتھریلی زمین میں کچھ کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ رکھ کر واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ کے پوچھنے پر فرمایا، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ پاک باطن حضرت ہاجرہ بولی، ٹھیک ہے، آپ تشریف لے جائیں، بے شک اللہ ہمارا کفیل ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے لیکن بیوی بچے سے ملاقات کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ آتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال ہوئی تو آپ کو خواب میں حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے لخت جگر کو سنایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم میں سر جھکا دیا۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔
تاریخ شاہد ہے کہ تسلیم و رضا، تابعداری اور فرما برداری کا یہ عملی نمونہ امت مسلمہ کے لیے یادگار بنا دیا گیا۔ جس وقت قربانی کا حکم ملا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اور اولاد نہیں تھی۔ حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا عملی اقدام بارگاہ رب العزت میں قبول ہوا، اور یوں ارشاد ہوا، اور ہم نے اس کو پکارا یوں کہ اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا خواب، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، بے شک یہی سری جانچنا ہے۔ آیت میں تفکر کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں جب پورے اترے تو اللہ نے انہیں انعام و اکرام سے نوازا، اور قربانی کی یہ سنت رہتی دنیا میں جاری کر دی گئی۔ قرآن پاک میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ تو اس نے پورا کر دیا انہیں۔ پھر فرمایا اللہ نے بناؤں گا تجھے لوگوں کے لیے امام۔ نقیب الاولیاء پیر و مرشد الشیخ عظیمی بابا جی صاحب فرماتے ہیں کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں، چاند اور سورج کے طلوع غروب ہونے پر غور و فکر یعنی مراقبہ کیا، پھر اللہ کی وحدانیت کا مشاہدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 رات کوہ طور پر اللہ کے تصور میں مدہوش رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خدا کی بادشاہت تمہارے اندر ہے، اسے اپنے اندر تلاش کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ہرا میں کم و بیش 7 سال تک مراقبہ کیا۔ فرمان الہی نازل ہوا، میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے کیوں نہیں دیکھتے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے معاون تھے۔ خانہ کعبہ کی دیواریں جب اس حد تک اونچی ہو گئیں کہ مزید تعمیر کے لیے پاڑ کی ضرورت محسوس ہوئی تو ایک پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام مکمل کیا گیا۔ یہی پتھر مقام ابراہیم کے نام سے آج بھی کعبہ شریف میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں یوں ارشاد ہوتا ہے، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں۔ فرمان الہی ہے، اللہ نے کعبہ حرمت والے گھر کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا ہے۔ تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو بیت المعمور کا طواف کرتے اور نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ زمین پر خانہ کعبہ سب سے پہلے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ طبرانی نے عبداللہ ابن عمر سے اس کو روایت کیا ہے۔ تاریخ ابن عساکر میں اس کی تفصیل اس طرح درج ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر آئے تو معافی تلافی کے بعد عرض کیا کہ میں تسبیح، تکبیر، تحلیل، لا الہ الا اللہ کو زمین پر نہیں سنتا ہوں جس طرح آسمانوں پر سنتا تھا، اور نہ ہی یہاں کوئی طواف گاہ ہے جیسے آسمانوں پر بیت المعمور ہے۔ اللہ نے فرمایا جس مکان میں ہم نشان دیں گے اس کو کعبہ بنا اور اس کے گرد طواف کر اور اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر۔ پھر جب جبرائیل علیہ السلام حکم ربی کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت آدم کو مکان کعبہ میں لائے اور اس زمین پر اپنا پر مارا تو زمین کی 7ویں تہہ سے اوپر تک اس کی بنیاد پڑ گئی۔ پھر فرشتوں نے اس کو زمین تک بڑے بڑے پتھروں سے بھر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے بیت المعمور کو آسمان سے نازل فرما دیا اور حکم دیا آدم اور اس کی اولاد اس کے گرد طواف کرے اور نماز ادا کرے۔ طوفان نوح کے وقت بیت المعمور کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی نشاندہی پر دوبارہ کھدائی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کردہ بنیاد پر اثر نو خانہ خدا کی تعمیر کی۔ یہی قبلہ اول ہے اور یہی قبلہ آخر ہے۔ فرمان الہی ہے، تحقیق پہلا گھر جو ٹھہرا لوگوں کے واسطے یہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا، موجب ہدایت راہ جہان کے لوگوں کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مکہ شہر عزت و تکریم میں دنیا جہان کے شہروں سے بزرگ و برتر ہے، چونکہ اسی کو پھیلا کر قرۂ ارضی وجود میں آیا، اسی لیے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔
حضرت ابو ذر غفاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری نے دریافت کیا اس کے بعد؟ فرمایا مسجد بیت المقدس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، جہاں کہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لیا کرو، ساری زمین مسجد ہے۔ مرشد کریم الشیخ عظیمی بابا جی صاحب فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ اللہ کی مرکزیت کا ایک سمبل ہے، جبکہ طواف کعبہ میں شعور اور لاشعور میں روشنیوں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ روشنیوں اور نور کے ذخیرہ ہونے کی وجہ سے روح مشاہدہ حق میں مصروف ہو جاتی ہے۔ بیت اللہ شریف پر ہر لمحہ ہر آن انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ فرشتے ہمہ وقت طواف کرتے ہیں۔ انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کی ارواح طیبہ طواف کعبہ میں مصروف رہتی ہیں۔ طواف کعبہ سعودی اور نزولی دونوں کیفیات پر مشتمل ہے۔ سعودی حرکت یہ ہے کہ بندہ ذہنی طور پر اپنے رب کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے، اور نزولی حرکت یہ ہے کہ بندہ مقدس زمین پر جسمانی طور پر طواف کرتا ہے۔ عارف باللہ جب طواف کرتا ہے تو اس کا دل اور روح بھی طواف کرتی ہے۔ اول بیت اللہ ذرہ ہے، دوسرا بیت المعمور ہے، تیسرا بیت اللہ کعبہ ہے جو زمین پر بیت المعمور والے کعبے کی شبیہ ہے۔ اگر اول بیت اللہ کے درمیان میں پانی کا قطرہ ڈالیں تو دوسرے کے درمیان میں گرے گا اور پھر تیسرے کے درمیان گرے گا۔ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا جا چکا ہے۔ خانہ کعبہ کے 4 رخ ہیں یا 4 کونے ہیں۔ عراق کی طرف والا رخ رکن عراقی کہلاتا ہے، شام کی طرف والا رخ رکن یمانی کہلاتا ہے۔ رکن یمانی کے بارے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ جنت کا دروازہ ہے۔ 2 فرشتے ہمہ وقت رکن یمانی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ طواف کا چکر لگاتے ہوئے وہاں پہنچ کر دعا کرو تو وہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جب کعبہ پر غلاف ڈالا جاتا ہے تو کعبہ کے 2 رخ یا 2 کونے چھوڑ دیے جاتے ہیں، ایک حجر اسود والا اور دوسرا رکن یمانی والا۔ حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبریں حتیم کعبہ میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 برس کی عمر میں وفات پائی۔ ہبرون میں کفیلہ کے غار میں دفن ہیں۔ اب اس مقام کو خلیل کہتے ہیں، جو فلسطین میں بیت المقدس کے قریب واقع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔